دوسرے سے ملنا ہے. میں نے جس دعا کے کلمات پڑھے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، یہ اللہ کا رسول مولا علی کو تعلیم دے رہے. مولا سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو. رسول مولا کے لیے نہیں کہہ رہا. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے لیے ہوتا. مولا کو تو معلوم ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یا علی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہر روز صبح اٹھنے کے بعد کہا پہلے یہ نعمتوں کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ یہ نعمتوں کو سلب نہ کر لے نہ لے اسے. کیا پہلی نعمت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، صحت کے ساتھ پیدا کیا، کوئی چیز مجھ میں عیب نہیں آیا. تیرا شکر ہے عزیزو، بہت بڑا شکر ہے. ذرا ہم آگ اٹھا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. دوسرا شکر الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا. اگر اللہ ابراہیم کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، نوح کی امت میں پیدا کر لیتا، ہم کیا کر لیتے؟ سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ریوارڈ ملا نا، وہ اہل بیت کی محبت ہے. محبت اہل بیت جس ہم کو گرانٹیڈ ملی ہے، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہے اس کا. یقین کریں، ہم ماں باپ شیعہ تھے، دادا دادی شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. ہم نے محنت کیا کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. اس جو بلیسنگ ملی ہے نا اہل بیت کی محبت کی، دوسروں سے پوچھو کہ محبت اہل بیت کیا ہے. آج ہم کو احساس نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے. کل آنکھ بند ہوگی تو احساس ہوگا کہ محبت اہل بیت کا آپ کو اجر کیا ملنے والا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل بیت کی محبت ہمارے پاس آئی ہے. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کا احساس یہاں نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی اسی لیے ہیں، بچے ہوئے بھی ان کی محبت کی وجہ سے. ورنہ آپ یقین کریں دنیا آپ کو ریز کر دے. آج صرف دعا ہے مادر حسین کی جو آج ہم موجود ہیں، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اولنڈے والوں نے میری مجلس کم سنی ہے اس لیے پانی نہیں رکھا. دنیا میں کہیں جاؤں سب اتنا سنے میں یوٹیوب پہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا پیتے ہیں. پانی پیتا ہوں. چل بات پڑھ محمد والے. دیکھیے نام محمد کا اثر دیکھیں آپ، کتنا بڑا اثر ہے. ہم صبح شام لیتے اللہ کے رسول کا نام. عجیب نام ہے دوستو، یہ عجیب نام ہے. یہ وہ نام ہے، اتنی برکت ہے اس نام میں. اگر ڈیلی آپ 92 ٹائمز لینا صرف یا محمد، 5 صلوات پہلے پڑھیں یا محمد، یو اسٹارٹ یور ڈے ود رسول کے نام سے، اس نام سے، محمد نام سے. اگر روز 5 صلوات پڑھ کے 92 ٹائمز یا محمد پڑھ کے دعا کر کے پھر 4 صلوات پڑھ کے اگر بندہ اس دن کو سٹارٹ کرے نا، تو روایتوں کا جملہ ہے کہ یہ نام کی برکت سے تمہارا دن سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. رحمت چاہتے ہو، بلیسنگ چاہتے ہو، ہم کو ہمارے اوپر تو آ رہی اس لیے ہم کو فکر نہیں ہے. یہ وہ نام ہے کہ تم کو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. یہ نام کی برکت اتنی ہے کہ اگر انسان صحیح وجہ سے دعا کرے تو ضعیفی جوانی میں بھی بدلتی. نہیں بدلی؟ نبی یوسف کا زمانہ ہے، پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، ایجپٹ کا بازار ہے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری فوج ہے ساتھ، جا رہے ہیں بازار سے گزر رہے، دیکھا ان کے کانوں میں ایک ضعیف عورت کی آواز آ رہی تھی، پکار رہی تھی یوسف یوسف یوسف. یہ پرائم منسٹر ہے، وہ غریب عورت پکار رہی. یوسف پلٹے. یہ بھی ایک میسج ہے کہ کوئی غریب پکارے تو اپنا راستہ بدلو مت. یہ بھی ایک پیغام ہے دوستو کہ اگر کوئی دروازے پہ تمہارے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دینا تو یہ بول کے مت پلٹاؤ کہ یہ پروفیشنل ہو گیا ہے. یہاں پہ تو اتنا ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسرے سب کانٹیننٹ میں اور گلف میں سے یہ بات بہت ہوتی کہ بڑا اسٹیٹ کر دیتے مولانا یہ تو پروفیشنل ہے. کوئی اگر آ کے ہاتھ پھیلا، سگا رشتہ دار ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب مومن ہے، آ کے ہاتھ پھیلا رہا، ہم کہتے ہیں مولانا یہ تو سب سے مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے. میں نے فونز دیکھے، لوگوں کے نام لکھے ہوئے، کہتا ہے یہ اس کے فون کو آنسر نہیں کرنا ہے. آپ انصاف سے بولیے کہ ہم تو بڑے آسانی سے بولتے رہے پروفیشنل ہے.
یہ بڑا یہ ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک آ کے مانگ رہا. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے ہاتھوں کو رکھ دے تو اس نے اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھ دی، اس کے ہاتھ کو مت پلٹاؤ. ہم لوگوں کو بول رہے پروفیشنل، اور شام میں جا کے ہم اللہ کو بولے کہ اللہ پلیز فارگیو می. وہ اگر پلٹا کے کہتے تو بھی تو پروفیشنل ہے. نہیں، ہم اللہ کے سامنے پروفیشنل 200% پروفیشنل ہے. ہم اللہ کے سامنے کون نہیں ہے؟ ہم نہیں مانگتے جا کے. ہم کتنے گناہ کرتے ہم کو معلوم ہے. دعائے کمیل میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مولا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. خدا نخواستہ علی کے بارے میں کوئی سن سکتا؟ مولا جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعا ایسے مانگ رہا. مولا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں علی ہو کے ایسے دعا مانگتا تو تم کو کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے؟ مولا مانگ رہے. مولا کا طریقہ کیا تھا دعا کا، کہ مولا کیسے دعا مانگے؟ دعائے کمیل کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ مولا علی کی دعا ہے، جو ایکچوئل دعائے خضر ہے جو مولا نے دی ہے. اور اس کے بعد اسی دعا میں آپ انصاف سے بولیے دعا ہم ختم کیسے کرتے؟ یا سریل رضا بول کے. میری خواہش ہے کہ دعا اردو میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو. جب تک دعا کا مقصد نہیں معلوم آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. عربی میں دعا کوئی رٹ کے نہیں پڑھی جاتی. دعا ایک اس طرح نہیں مانگتے جیسا چاہے دعا مانگو. دعا کے مقصد کو سمجھو دعا کیا ہے. اگر دعا آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا صحیح، خالی دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھنا ہے، برکت ہے. ٹھیک ہے بابا برکت ہے، لیکن سمجھو تو بول کیا رہے مولا، وہ تو سمجھو. اگر پتھر بھی سینے میں ہوگا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جس انداز سے میرے مولا نے مانگا ہے دعائے کمیل. تو اس میں کیا ہے؟ نام محمد کا اثر دیکھیں. خالی پکارا، اس آواز کے سندھ پلٹے. یوسف پلٹے، دیکھا ایک ضعیف عورت کھڑی ہوئی ہے، اولڈ لیڈی کھڑی ہوئی ہے، آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو گئی، ہلکی ہلکی روشنی، ہاتھ میں لکڑی، عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ، یوسف یوسف یوسف. یوسف قریب گئے اور جا کے کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یوسف تیرا حسن ایسا تھا کہ ہم دیوانے تھے تیرے. یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دربار میں آ جانا. دوسرے دن پہنچ گئے وہ دربار میں. یوسف بیٹھے ہوئے تھے، 3,500-4,000 آدمی دربار میں ہیں. قریب آ کے کہتی ہے کہ وہی جملہ کہ خدا کی شان ہے، بادشاہ کو قیدی بنا دیا، قیدی کو حاکم بنا دیا. یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیرا حسن کی تعریف کرنے لگی. ایک بات میں روک کے بولوں، اگر کوئی ہماری تعریف کرا تو ہم کیا کہتے، ہم کیا چاہتے؟ کیا ہم اگر کوئی تعریف کرا تو ہم کھڑے رہ کے بولتے ہاں بابا اور کر، اچھا لگ رہا کانوں کو. نہیں، کوئی چاہتا کہ اس کی تعریف نہ ہو. ہر آدمی چاہتا کیسا کالا پیلا کیسا بھی. اگر کوئی بولتے یار تم بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، بولتا یار اچھا دکھ رہا اور بولو. مسلسل ہم انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو چاہتے کہ اور تعریف کرے. مردوں میں عموماً کم ہوتا، عورتوں میں زیادہ ہوتا کہ وہاں تعریف زیادہ تو اور خوش ہوتے. یا نبی 1 سے 2 دفعہ جب تعریف کی نا اس نے کہا، یوسف نے کہا تم میری تعریف کیا کر رہی؟ کاش تو آخری نبی محمد کو دیکھ لے تو کیا کہے گی. زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں 3,000 سال کا فرق ہے. ہم نے جیسے رسول کو نہیں دیکھا، ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، ہم نے دیکھا نہیں. ہمارا تو 1,400 سال کا پیریڈ ہے، وہ 3,000 ایئرس کا پیریڈ ہے. لیکن صرف اس نام میں وہ اثر تھا کہ نام محمد صرف کانوں سے ٹکرایا، دل میں محبت آئی، فوراً جبرائیل آ گئے، آ کے کہا کہ پوچھو چاہتی کیا ہے. یوسف نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ تو کہا میری ضعیفی کو جوانی میں بدلو، میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹاؤ. 2 ڈیمانڈ کیا. تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف سے کہو جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسیپٹ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. محبت دیکھو کیا ہے، اثر دیکھو، پاور دیکھو اس نام کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو 14 ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لٹرلی ہم ان ناموں سے اپنی زندگی کو کیش کروائیں. دوستوں اس دنیا میں دعا ان کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتے رہے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کتنی عجیب دعا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ روز صبح میں اٹھ کے یہ کہو کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا عجیب دعا ہے دوستو یہ. تو نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. انصاف سے بولو، اگر بندوں کے حوالے دے دیتا تو کوئی زندہ رہتا؟ کوئی نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آخری دعا، آخری شکر سمجھے. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفضحی بین الخالق الناس. کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا.
عزیزو اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا.